مسجد اقصی کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے، اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے۔ کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے مصنوعی طور پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے مفتی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بیت المقدس کون فتح کرے گا اور امام مہدی علیہ السلام کب تشریف لائیں گے، اور اسرائیل بیت المقدس کو توڑ کر آخر وہاں پہ کیا بنانے کی پلاننگ ان کی ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ اور وہ کب سے فلسطین کے بے گناہ بچوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے آ رہے ہیں، یہ بھی مفتی صاحب کے بیان سے سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ جاتے رہے اور تقریباً 1947 جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا، تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے، اور جمع ہو کر کے ان لوگوں نے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے، اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے۔ فلسطین کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں آدھا یہودیوں میں۔ فلسطین کے دو حصے کر دیے، تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی 1948 کے بعد۔ پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا، جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا۔ جب جنگ کرتے رہے، اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا اور آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس وقت ان عربوں کے اندر یا جدید ہتھیار نہیں تھے۔ اسرائیل کو فلی طور پر امریکہ کا سپورٹ تھا، UK کا سپورٹ تھا، یورپ کا سپورٹ تھا۔ ان تینوں ملکوں کے ساتھ بڑی خوفناک جنگوں میں ان کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا، وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ طور سینا جس کو کہتے ہیں، کوہ طور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی، اسرائیل پھیلتا رہا۔ پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ یہ ہے تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یہاں تک کی بتا رہا ہوں، مختصر جھلکیاں۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، حالانکہ UN کا یہ فیصلہ ہے کہ پورے اسرائیل کو یہ خاص طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صرف مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، اس کا کنٹرول اور اس کا مینجمنٹ، اس کے انتظامات یہودیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے، اور وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رہیں گے۔ یہ جارڈن کی حکومت کو دیا گیا ہے۔ جارڈن کی حکومت، جس کو کسٹوڈین آف یہ کہا جاتا ہے بیت المقدس، وہ اس کے انتظام دیکھتی ہے، لیکن برائے نام ہے یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی۔ جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے، ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا۔ برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت اللحم، جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ، 40 سال 45 سال ہو گئے، دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام پر۔ اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہر جگہ کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کیا ہے۔ ان ظالم غاصب اسرائیلیوں کو ہم نے دیکھا، یہ بندوق تانے بیت المقدس کے ہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں،
اور مسلمانوں کا فلسطینی 8 سال کا بچہ آتا ہے، اس کی نال یوں پھینک کر کے مسجد میں اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر نکلتا ہے، اور وہ فوجی دیکھتا رہ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ بسا اوقات گولیوں سے برساتے ہیں۔ روزانہ کا معمول یہ ہے، رات کو گولیوں کی بارش ہوئی، سمیٹ کر کے ختم کیا گیا، زخمی ہاسپٹل میں گئے، دوسرے دن دیکھا عصر کے بعد بیت المقدس کے باہر صحن جو ہے وہاں پر پھر عورتیں بچے سب جو روزانہ عصر سے لے کر مغرب تک اپنی روٹیاں اپنے کھانے لے کر کے آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں۔ مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی۔ ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو قیامت تک حق کے لیے لڑتی رہے گی، بے شک، اور اللہ ان کا ناصر و مددگار ہوگا۔ بیت المقدس کی یہ تاریخ آج، بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے، یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی جو تعمیر ہوئی یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی، پھر اموی خلفہ جب آئے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی، اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں قبۃ الصخرہ جو مسجد اقصی سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی، اس کو شو نہیں کرتے، اس کو یہ گرا کر کے اس کو پورا زمین بوس کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے۔ تو بیت المقدس مسجد اقصی کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے، اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے، کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے، مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ کویک لائے گئے کہ مسجد اقصی گر جائے، لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے۔ اب اگر حالات ایسی ہیں تو یہ مسجد اقصی کو گرا کر کے وہاں پر ایک 3rd ٹیمپل بنائیں گے، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، نشر کر دیا ہے، کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے جس کو لے کر کے ان کے 3rd ٹیمپل کے اندر جائے گا، آئے گا۔ یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں، پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے۔ عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے، اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسے آس پاس کسی کا خوف نہیں۔ ہاں اگر کچھ بولتا ہے تو کبھی ترکی بولتا ہے، ہاں اس کو اپنے اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ایران ہے۔ ایران کو اس نے سعودی سے ایسا لڑا کر کے رکھا ہے کہ وہ آپس میں جنگیں کرتے رہیں، اسی لیے ابھی ایران اور سعودی کا پیس معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، تو سب سے پہلے نیند حرام ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ یہ اگر دوست ہو گئے تو میرا کیا ہوگا، میری حفاظت کیا ہوگی۔ اسرائیل حماس کو مدد کرتا ہے، جو غزہ میں ایک علاقہ باقی رہ گیا مسلمانوں کا جو فلسطین کے اندر ہے، جو آج تک لڑ رہے ہیں، آج تک راکٹ داغتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ لڑتے، 20,000 کی تعداد ہے وہ بیچاروں کی، 20,000 کی تعداد ہے۔ اب یہ تاریخ اس طرح سے بتائی جاتی ہے، نیوز اس طرح کی ہے، اسے حماس کو اسرائیل مدد کرتا ہے، فلاں مدد کرتا ہے، جو بھی مدد کرتا ہو ہمیں اس سے وہ نہیں، لیکن ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی۔ پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی۔ خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ، ایک پورا بڑا نقشہ ہے، اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے۔ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے،
मेरे आका ने फरमाया वो इतनी तेजी से निकलेंगे कि दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी, और वो सीधे झंडे ले जा करके बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करेंगे और फिर इस्लाम का परचम वहाँ से बुलंद किया जाएगा। ये क़यामत के करीब होना है। अब मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। दुआएं तो हैं कि अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करे, लेकिन यहूदी जितने दिन नाचते रहेंगे, दंदनाते रहेंगे, एक दिन आना है दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, नीचे से ऊपर हो जाए, मगर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान होकर रहेगा इंशाअल्लाह, और गलबा इस्लाम आकर रहेगा। आज यौमुल क़ुद्स के तौर पर पूरी दुनिया में ये बात मनाई जा रही है। मैं बच्चों में ये इंफॉर्मेशन नकल करना चाहता हूँ कि बच्चों याद रखो हमारा बैतुल मुक़द्दस से क्या रिश्ता है, हमारा क्या ताल्लुक़ है, और हमारे लिए वो कितनी अज़मत वाली जगह है। इसलिए कि आप हिंदुस्तान में हैं, दूर दराज हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन रूहानी रिश्ता तुम्हारा जब मदीने से जुड़ा है तो मदीने के आका के फरमान से भी जुड़ा हुआ है। अल्लाह करीम हम सबको बैतुल मुक़द्दस के मुहाफ़िज़ीन में शामिल फरमाए। क़यामत के करीब इमाम मेहदी की फ़ौज में अल्लाह ताला हमारा शुमूल फरमाए। करीम खुदा बैतुल मुक़द्दस को तो आज़ाद फरमा दे यहूदियों के चंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती साहब का ये बयान आपने पूरा बगौर समाअत किया होगा और सुना होगा, जाना होगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ लाएंगे, और ये इज़राइल कब से जुल्म सितम के पहाड़ फ़लस्तीन के मुसलमानों पे तोड़ते आ रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जो फ़लस्तीन के जो मुसलमान जो बच्चे हैं किस तरह इज़राइल से डट के मुकाबला करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब तक वो बाहयात हैं इनसे लड़ते रहेंगे। इसी तरह बयानात सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को देख सकें सबसे पहले। और हाँ, हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।